اگر آج صبح آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے یا آپ کے پاس آپ کا سیل فون ہے، دوسرا تھموتھیوس اس کے 3 باب میں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کیسے ہم کلام کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم کلام کے مطابق آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور کلام ہی معجزات کرتا ہے، اور اس کلام کا نام یسوع ہے، اور وہ صلیب پر گیا، اور وہ صلیب پر مرا، دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے۔ پھر بائبل مقدس کہتی ہے، پطرس کے پہلے عام خط میں لکھا ہے، ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں۔ ہم اس جہاں میں ہیں جو ختم ہونے والا ہے۔ جب ہم نئی پیدائش میں آتے ہیں، یسوع مسیح کی الہی فطرت ہماری زندگی میں آتی ہے، اس کی زندگی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ جب ہم نئی پیدائش میں آتے ہیں، ہمیں اپنے دماغ کو خدا کے کلام کی جانب لگانا ہے۔ زندگی ہمارے اندر آتی ہے، خدا کی فطرت ہماری زندگی میں کام کرتی ہے۔ یسوع مسیح کے مطابق ہم اس کلام کو جب زندگی میں لیتے ہیں، ہم کلام کو سیکھتے ہیں۔ ہمیں روح القدس کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دینا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے، وہ ہمیں لے، ہمیں سمجھائے، ہمیں بڑھائے۔ دوسرا تھموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے، ہاں وہ تھموتھیوس کو کہتا ہے جب وہ خدمت گزاری کا کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلا اور دوسرا تھموتھیوس کا عام خط یہ زبردست کتب ہیں۔ دوسرا تھموتھیوس 3 باب اور 4 باب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پالوس کہتا ہے، تم نے بچپن سے اس کلام کو سیکھا ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم سیکھ رہے تھے، انتہائی لازم ہے کیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کلام کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہمارا سنڈے اسکول میں آنا کافی نہیں ہے، اسی طرح یوتھ میٹنگز بھی کافی نہیں ہے۔ آپ کو کلام خدا کو سیکھنا ہے، کیسے ہم کلام خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں۔ جس اسکول کا انتخاب بچے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہم پچھلے ہفتہ اس میں سے سیکھ رہے تھے، ہمیں دھیان لگانا ہے وہ اپنے بچے کو کس اسکول میں بھیجتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں جب میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں، وہ نہیں جانتے وہ اپنے بچوں کے لیے کون سا انتخاب کریں۔ ہاں، اسکول کے تعلق سے، زندگی کے دیگر فیصلوں کے تعلق سے بہت سارے اسکولز کے اندر کلام خدا کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جب ہمارے پاس یہ قابلیت ہے کہ ہم اچھے فیصلے کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجنا ہے، یہ ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو کون سے اسکول میں بھیجتے ہیں؟ بائبل کہتی ہے شیطان اس جہاں کا خدا ہے۔ آپ کو خبردار رہنا ہے۔ جیسے ہم پلے بڑھے، ہمیں ہر ایک بات کی طرف دھیان لگانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف چرچ پر ہی انحصار کریں۔ آپ کو دیکھنا ہے آپ اپنی زندگی میں کون سے فیصلے لے رہے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ زندگی کے ہر حصہ میں آگے بڑھیں۔ ہمیں یسوع مسیح کی بادشاہت میں آگے بڑھنا ہے، اور لوگ اس جہاں کے ہم شکل ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں یورپ میں تھا، اور مجھے یاد ہے بہت سارے بچے ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک سے وہاں پر موجود تھے، اور شاید وہ 3200 سے زیادہ کی تعداد تھی۔ تقریباً ان کے 30 کے قریب چرچز اور 70 کے قریب اسکولز تھے۔ چرچ جو کام کرتا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ آپ کو مسیحی تعلیم بھی دینی ہے۔ آپ اس جہاں میں اپنے بچوں کو کھو دیں گے اگر آپ ایسے فیصلے نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس جہاں میں چرچ میں آ کر اچھی عبادات کا حصہ بنتے ہیں۔ کئی ایک بار آپ نہیں جانتے، آپ پورا ہفتہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر جب اتوار کا روز آتا ہے اور پھر آپ اپنے بچوں کو ان دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر چرچ میں لے آتے ہیں، اور یہ 6 دن جو آپ اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجتے ہیں، وہ کلام خدا کو نہیں سیکھ رہے، وہ بائبل کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ ہر ایک کام جو دنیا داری کا ہے وہ اسکولز میں سیکھتے ہیں، اور پھر سنڈے کے روز آپ انہیں چرچ میں لا کر کیا حاصل کر رہے ہیں، اور پھر سوار کے روز سے وہ پھر اپنی دوبارہ اسی روٹین پر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ کی بات کرتے ہیں، موسیٰ کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے،
اور فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کی بات کو اگنور کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جو تو کر رہا ہے وہ کر۔ کہ ایک بار آپ سامنے کچھ اور پھر اسٹیج سے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہر ایک چیز جو خدا کی طرف سے ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے جب ہم نئی پیدائش میں آتے ہیں۔ پھر اس جہاں کا ہم میں کچھ بھی نہیں، ہم اپنے بچوں کو لے کر خدا میں پھر بڑھنا شروع کر، اور پھر ہمارے بچوں کے لیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، ہم خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیا خدا واقعی یہ چاہتا ہے، وہ آپ کے بچے لینا چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک نیٹو بندہ تھا جو امریکہ کے اندر تھا، وہ کہتا ہے گورنمنٹ میرے خلاف ہے کیونکہ میں خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو لیتا اور انہیں دنیاوی سکولز میں نہیں بلکہ وہ سکول جو چرچ کے ساتھ ریلیٹ ہیں وہاں پر لے کر جاتا۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو سکولز میں چھوڑ کر اپنے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کام سے گھر کو لوٹتے ہیں پھر اتنا وقت نہیں کہ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں۔ ہم تھوڑا سا وقت بچوں کے ساتھ دیتے ہی بیڈ پر چلے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں اپنی قدر و قیمت کو کھو دیتے ہیں۔ اور پھر بائبل مقدس یہ کہتی ہے آپ کو اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں یورپ میں تھا، انہوں نے ہمیں بتایا اگر 15 سال آپ اپنے بچے سے دور رہیں وہ بچہ آپ کی ویلیو کھو دے گا، وہ آپ کی عزت کرنا نہیں جان پائے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں جس عمر کے حصہ میں ہوں، البرٹا میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور جتنی بھی ہماری گورنمنٹ ہے ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے لیے بھی۔ اور پھر گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پرائیویٹ سکولز کے لیے بھی فنڈ کریں گے، اور پھر اس طرح سے بہت سارے چرچز اسکول شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، اور یہ زبردست طور سے کام ہو رہا ہے، اور یہ 70 اور 80 کی دہائی سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اب ہمارے ملک میں زبردست طور سے کام ہو رہا ہے، اور مجھے یاد ہے 70 اور 80 کی دہائی کے اندر بہت سارے لوگ چرچز میں آ کر پاسٹرز پر پریشر ڈالتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے ہمیں اسکول چاہیے جو کرسچن اسکول ہو۔ یہ میں 80 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں بلکہ ان اسکولز میں جہاں پر سلیبس کے اندر بائبل موجود ہے۔ کیا خدا واقعی ہی کام کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ آپ کی زندگی کے ہر حصہ میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ چرچ میں آ کر گیت گاتے ہیں، آپ اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کرسچن سکولز میں بھیجیں۔ پالوس یہاں پر کہتا ہے، پالوس تھموتھیوس کو کہتا ہے تم نے بچپن سے کلام خدا کو سیکھا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جب بچے چھوٹے ہوں، اگرچہ آپ کی بہت بڑی منسٹری ہو، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے خدا میں آگے بڑھیں، وہ نہیں بڑھیں گے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہاں ایسے عمل نہیں کرتے جس سے آپ کے بچے خدا میں آگے بڑھیں، آپ اپنے گھرانے کی رہنمائی نہیں کریں گے کیسے خدا کی خدمت گزاری کا کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ بہت کچھ کھو دیں گے۔ نوح کی کہانی بھی بالکل ایسے ہی ہے، خدا نے ایک گھرانے کو بچا کر پورے خاندان کو بچا لیا۔ مجھے یاد ہے یہ زبردست ہے، کئی ایک بار ہم اپنے اخراجات کو دیکھتے ہیں، بچوں پر خرچ نہیں کرتے۔ آمین۔ اگر آپ ازدواج میں اپنے بچوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں بڑھ، اور یہ کہانی نہیں ہے، بہت سارے مسیحی ہیں، اور حقیقت یہ ہے بہت سارے مسیحی ہیں جو خدا میں بڑھنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حیران کن ہے، یہ زبردست بات ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بہت سارے دوست ہیں جو خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے پاسٹرز کو بھی نہیں پتا، وہ جانتے نہیں مسیحی تعلیم و تربیت کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کے گھرانے خدا میں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور ان کی زندگی میں مختصر مکاشفہ ہوتا ہے۔ ہمیں کلام خدا کو سیکھنا ہے ازدواجی طور پر اور اسی طرح خاندانی طور پر۔ مجھے یاد ہے جب میں امریکہ کے اندر تھا، میں ٹیکسس کے اندر گیا، میں نے اسکولز کو وزٹ کیا، وہ حیران کن تھا۔ وہ یہ بتا رہے تھے ہم نے اتنے زیادہ ڈالر جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیے ہیں۔
میں ان کا ویژن دیکھ کر حیران تھا۔ وہ مسیحی تعلیم دینے میں سرگرم ہیں اور ان کی یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی اسکولز کی فٹ بال ٹیمز ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسیحی تعلیم کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اس لیے اہم ہے اس بات کو جاننا، چرچ خدا کے کلام میں آگے بڑھے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، آپ خدا میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خدا میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے خدا کیا چاہتا ہے۔ ہمیں دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ روحانی تعلیم پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ کی کلیسیا خدا میں آگے بڑھے۔ آمین۔ میں یہ جانتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جب ہم کلام خدا کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے بچپن ہی سے تمہیں حکمت دی گئی ہے تاکہ تم نجات پاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اور تمام تر کلام خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، ہمارے لیے ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے ہم سچائی کے بارے میں جانیں اور بری روشوں سے باز آئیں۔ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے جب ہم برائی کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو سنبھالے اور ان کی رہنمائی کرے۔ آئیں دوسرا تموتھیوس کا 4 باب اس کی پہلی 7 آیات بھی پڑھیں۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں تمام تر کلام خدا کی طرف سے ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک خدا کا کلام ہے۔ تمام تر بائبل کی آیات ہمارے لیے نہیں ہے لیکن ہماری حکمت کے لیے دی گئی ہے۔ بائبل سے آپ کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ آپ کلام خدا کو جب سیکھنا شروع کرتے ہیں، ہمیں جاننا ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مسیح میں کون ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا 95% حصہ خدا پر صرف کرنا ہے۔ پھر بائبل مقدس میں بتاتی ہے ہم مسیح میں کون ہیں۔ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ بائبل سکھاتی ہے ہم نیا مخلوق ہیں، ہماری شناخت نہیں ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہماری اپنی فطرت ہے۔ اس لیے ہمیں کلام خدا کو نوش کرنا ہے، اس کی فتح مند فطرت ہمارے اندر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حادثاتی طور پر فتح پاتے ہیں۔ ہمیں کلام خدا کو سننا ہے، کلام خدا کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم کلام کو لے کر آگے بڑھیں۔ خدا کا کلام ہمارے لیے ہے، یہ شخصی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ کئی ایک بار کلام خدا کو زندگی میں نہیں لیتے۔ مجھے یاد ہے میرا ایک دوست تھا، وہ کلام خدا کی منادی کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے حادثہ کا شکار ہوا اور وہ نیوز رپورٹس کا حصہ بن گیا۔ اس نے صرف کلام خدا کو پڑھا اور کچھ کمنٹس کر دیے اس آیت کو لے کر۔ اگر آپ اس بات کو نہ جان پائیں، خدا کے کلام کے خلاف بھی ابلیس حملہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ رومیو 1 باب اگر پڑھیں، وہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے، اور کلام بھی بڑے خطرہ کی حالت میں ہے۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ایسا نہیں کہ سب کچھ پا چکے ہیں۔ ہمارے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کی فطرت ہماری زندگی میں آتی ہے۔ وہ مسیحی جو بڑبڑاتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ ہمیں خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کلیسیا خاموش رہے، ہاں دنیا داری میں، لیکن خدا کے درمیان بولنا شروع کرے، وہ اقرار کرے یسوع خداوند ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی گہرائی میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اور زیادہ خدا کے کلام کو جاننا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو دلیری سے بیان کرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ کوئی بھی زبان جو اقرار کرتی ہے یسوع خداوند ہے، اگرچہ دنیا داری اس جہاں میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے، کینیڈا کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تمام طرح کی برائیوں سے نکلنا ہے، ہر قسم کے سوشلزم سے نکلنا ہے، ہمیں بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں USA میں ایک خادم کو سن رہا تھا، اور یہ ممالک میری واچ لسٹ پر ہیں، اور بہت ساری اقوام ہیں جو میری واچ لسٹ پر ہیں۔ میں کینیڈا کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ ملک ہے اور مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ خدا نے کلیسیا کو اختیار دیا ہے، کلیسیا کو ضرورت ہے وہ خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھے۔
اور کلیسیا کو ضرورت ہے کہ وہ مضبوط بنیاد پر قائم ہو۔ اگر ہم مسیح میں قائم نہیں رہیں گے، آپ اپنی طاقت اور قوت کو کھو دیں گے، اپنی فتح کو کھو دیں گے۔ آپ کی فتح خدا کے کلام میں ہے۔ آمین۔ میں مسیحی لوگوں کی زندگی کو باغور دیکھتا ہوں۔ ان کی زندگی میں بائبل کا کتنا وقت ہے۔ اگر آپ بائبل کو وقت نہیں دیتے، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ صدرک، مسک اور عبدالنجو کو دیکھیں، اور بادشاہ نے ان کے لیے کوئی سزا تجویز کر دی۔ بادشاہ کے مطابق آپ اس کے بت کی پرستش کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ مارے جائیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جیتے رہیں گے، اور آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسیحی ہیں جو مشکل حالات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ پریشر نہیں چاہتے، وہ دکھ اٹھانا پسند نہیں کرتے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے خلاف بات کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں بس اچھی اچھی باتیں کریں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں۔ ہمیں مسیح میں آگے بڑھنا ہے۔ اور جب آپ صدرک، مسک اور عبدالنجو کی بات کریں، وہ دکھ اٹھانے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، اور وہ تقریباً مرنے کے قریب تھے کہ ایک بار آپ مصیبت کو کترا کر نکل جانا چاہتے ہیں۔ لوگ سیدھا سیدھا مسیح تک پہنچنا چاہتے ہیں بغیر کسی مصیبت کے۔ بائبل میں لکھا ہے جب وہ آگ میں تھے تو خدا ان کے ساتھ موجود تھا۔ خدا تب تک آپ کو نہیں نکالے گا جب تک آپ مصیبت میں نہیں پڑیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں ایماندار ہوں، میں شفا پانا چاہتا ہوں، ہاں میں روح سے بھرنا چاہتا ہوں، اور میں غیر زبان بولنا چاہتا ہوں۔ ہمیں خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے۔ کئی ایک بار لوگ یہ کہتے ہیں کیا آپ واقعی یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ غربت سے نکلنے پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا خدا آپ کو کامیاب کر سکتا ہے؟ آپ بھروسہ رکھتے ہیں؟ ہاں، ہمیں یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو ہاں کہنا ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک حصہ جس میں آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام زبردست طور سے کام کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے تھموتھیوس کی جو فطرت تھی وہ تھوڑی فرق ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ آپ اگر پالوس کو دیکھیں، جب وہ ساؤل تھا بپتسمہ لینے سے پہلے تک، وہ حیران کن طور سے کلیسیا کو برباد کر رہا تھا، وہ مسیحیوں کو مارتا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیطان آپ کے خلاف کام کرتا ہے۔ کئی ایک بار مسیحی اس طرح کے بہانے لگاتے ہیں، یہ میری پرسنالٹی نہیں ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میری فطرت ایسی ہے، میں زیادہ گیت نہیں گاؤں گا، میں چپ رہتا ہوں۔ خدا کی تمجید کرنا آپ کی شخصی زندگی کیسی ہے؟ آپ خاموش رہنے والے ہیں یا جیسے بھی ہیں، آپ کو خدا کی تمجید کرنا ہے۔ جب خدا یہ کہتا ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے آپ کو انجیل سنانی ہے تو آپ نے سنانی ہے۔ آپ اپنی انسانی فطرت کے مطابق خدا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو خدا کی خدمت گزاری کا کام کرنا ہے۔ ہم ایمان سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے، ہمیں خدا کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم دلیری میں آگے بڑھیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں بپتسمہ لینا ہے۔ تھموتھیوس بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اس حوالہ کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور تھموتھیوس پالوس کے وسیلہ سے خدمت میں آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، وہ باپ بیٹے کے طور پر آگے بڑھتے ہیں، اور تھموتھیوس یوتھ گروپس بھی چلاتا ہے کہ ایک بار ہمارے چرچز میں بھی یوتھ گروپس ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ اور تھموتھیوس اس وجہ سے آگے نہیں بڑھا کیونکہ اس کے پاس یوتھ گروپ تھا، اور وہ یوتھ گروپ کا لیڈر تھا۔ اور یہ بڑا حیران کن ہے، میں یورپ میں تھا، مجھے چند ایک خدام نے بتایا اچھا ہے جب آپ کے پاس یوتھ لیڈرز ہیں تو انہیں یوتھ کو سکھانے دیں، یہ اچھا ہے۔ اور نوجوانوں کو خدام کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ تھموتھیوس پالوس کے ساتھ مل کر آگے بڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے پالوس کس طرح سے خدمت گزاری کا کام کر رہا ہے،
اور پھر وہ پالوس کے ساتھ مل کر خدمت گزاری کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اور تھموتھیوس کے پاس اپنے احساسات اگرچہ تھے، لیکن تو بھی وہ پالوس سے سیکھتا اور آگے بڑھتا گیا۔ ہمارے لیے حیران کن ہے، ہمیں جاننا ہے پالوس تھموتھیوس کو بھیجتا ہے۔ آپ کے پاس دماغ ہے، آپ کے پاس پڑھنے لکھنے لائق صلاحیت ہے۔ تھموتھیوس کے پاس بھی یہ سب کچھ تھا۔ پالوس خدمت گزاری کا کام سر انجام دیتا ہے۔ پالوس خدمت گزاری کا کام سر انجام دیتا ہے اور پھر پالوس 12 شاگرد اور رکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے، کیا ایمان لاتے وقت تم نے روح القدس پایا؟ اور پھر ان پر ہاتھ رکھے تاکہ وہ روح القدس پائیں۔ پھر وہ روح القدس سے بھر گئے۔ پھر ان کے ساتھ ایک اور چرچ شروع کیا گیا۔ پھر 2 سال بائبل اسکول بھی چلایا اور پھر کلیسیا میں آگے بڑھتا گیا۔ خدا یہ چاہتا ہے تھموتھیوس اگرچہ خدمت گزاری کا کام کر رہا تھا، وہ کلیسیا کا رہنما ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ کے چرچ میں 10 یا 20 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں، اور اس دور میں جب چرچ کا کام شروع کیا گیا 12 لوگ، پھر تھموتھیوس کے پاس جو چرچ آیا اس میں تقریباً 35,000 کے قریب لوگ تھے، اور ہسٹری کہتی ہے افسس کی کلیسیا میں تقریباً 70,000 سے زیادہ ممبر تھے۔ وہ بہت بڑا چرچ تھا اور وہ ریوائول کا سینٹر رہا ہے، اور تھموتھیوس اس چرچ کا پاسٹر تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس دور میں تھموتھیوس چرچ میں خدمت گزاری کا کام کر رہا تھا، دنیا داری چرچ میں آ گئی۔ لوگ اپنے اپنے طور طریقہ سے چرچ میں آنے لگے اور وہ نیا ریولیشن لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں میں اسپیشل ریولیشن لے کر آؤں گا، اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ پالوس تھموتھیوس کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہے، اسے کہتا ہے تمہیں لیڈرشپ میں مسئلہ ہے، تم سکھاؤ اوروں کو۔ چھوٹا چرچ چھوٹی مصیبتیں، بڑا چرچ بڑی مصیبتیں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، اگرچہ مصیبت آ سکتی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ لوگوں میں آگے بڑھتے ہیں، کلیسیائی مصیبتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں۔ تھموتھیوس کے پاس 70,000 کے قریب لوگ تھے، لیکن لیڈرشپ کوئی بھی نہیں تھی۔ جب آپ تھموتھیوس کے اس خط کو پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تھموتھیوس کو انکریج کیا گیا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ آگے بڑھیں، خوف کی روح نہیں دی گئی، اور اگر آپ دنیا داری میں آگے بڑھتے رہیں گے، خدا کے تحائف آپ کی زندگی میں کام نہیں کریں گے۔ آپ اس جہاں کے ہم شکل ہوتے جائیں گے، آپ اپنی دلیری کو کھو دیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پلپٹ پر بہت دلیر ہوں۔ اگر آپ کسی کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، آپ خدا کے روح کو کام کرنے کا موقع دیں۔ آپ کو خبردار رہنا ہے، خدا کی محبت ہر دور میں آپ کا پیچھا کرتی رہی ہے۔ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ پالوس تھموتھیوس سے کہتا ہے تمہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حضور یہاں پر موجود ہے، مسیح یسوع جو ہمارے لیے مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ یہ کہتا ہے اس کی منادی کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ انجیل کو سناتے ہیں، آپ کو اور دیگر باتیں نہیں کرنی، آپ کی یہ پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہیں یا نہیں، آپ نے خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے۔ آپ کو تمام چیزوں کے جواب نہیں ملتے، ہاں خدا سے بھی۔ ہم لائر نہیں ہیں، نہ ہم کسی کو جج کر رہے ہیں۔ ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے، ہمیں انجیل کو لے کر لوگوں تک جانا ہے۔ اگر لوگ کلام خدا کو سننا نہیں چاہتے، وہ نہ سنیں۔ آپ کو کلام خدا کو جاننا ہے، اور ایک کام جو آپ کو کرنا ہے، آپ نے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو بائبل کہتی ہے کہ آپ کریں۔ آپ کہیں لوگوں سے جو بائبل کہتی ہے وہی کچھ کرو۔ جب آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ جان پاتے ہیں لوگ کتنے خدا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں روحانی باتوں میں آگے بڑھنا ہے۔ سچائی جس کو میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی یسوع کو نہیں دیتے، وہ تھوڑا سا وقت یسوع کو دیتے ہیں۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، خداوند تیرے روح القدس کی آگ ان کی زندگی میں آئے۔ جتنی زندگی تو نے ہمیں دی ہے، ہم تجھ میں سرو کریں، سال بہ سال تجھ میں بڑھتے جائیں۔ اے باپ، تیرا شکر ہو، ہماری زندگی میں سب سے زبردست سال جو ہے وہ سال ہے جس میں ہم تیرے ساتھ رشتہ ازدواج کرتے ہیں۔
ہمیں مضبوطی میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مددگار ثابت ہونا ہے۔ میں خداوند اپنے پورے گھرانہ کے لیے جو اس وقت مجھے واچ کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ کلام کے لوگ بن جائے، تمام طرح کی شرمندگی یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ خداوند میں حکم جاری کرتا ہوں یسوع کے نام میں، میں کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اے باپ یسوع کے قادر مطلق نام میں، اے خداوند اپنا ہاتھ تو اپنے لوگوں پر بڑھا، ایک ایک خاندان پر جو اس دعا کو سن رہے ہیں، تیرا ہاتھ ان پر بڑھے۔ خداوند تیرا روح القدس، تیرا ہاتھ ان پر بڑھے، روح القدس ہر ایک کی زندگی میں کام کرے، ازدواج میں کام کرے۔ خداوند تمام طرح کی تصویریں یسوع کے نام میں چھوڑ جاتی رہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، خداوند ہم نجات پانا چاہتے ہیں، ہم تجھ میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر، ہم تیرے روح میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ اے باپ تیرا شکر ہو اس زبردست وقت کے لیے، کینیڈا کی تمام تر کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے۔ خداوند کوئی تاثیر تیرے لوگوں کے خلاف کام نہ کرنے پائے یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، میں چاہتا ہوں تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے جائیں، تیرا شکر ہو یسوع کے قادر مطلق نام میں، آمین آمین۔